مناظرہ کی ترتیب طبی یہ ہے کہ دو مناظران وہ ایک قضیہ طے کریں گے جس کے بارے میں ان کو گفتگو کرنی ہے. اب جس کی جانب سے اس کو پیش کیا گیا یہ خصم کہلا رہا ہے، اس کے جو مقابل ہے وہ سائل کہلا رہا ہے. اب خصم نے جو قضیہ پیش کیا اس کے مفردات محتاج وضاحت ہیں یا محتاج وضاحت نہیں ہیں. اگر اس کے مفردات میں سے کوئی محتاج وضاحت ہو تو سائل کو چاہیے کہ وضاحت کا مطالبہ کرے. سائل نے وضاحت کا مطالبہ کیا تو خصم کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کرے. اگر سائل نے وضاحت کا مطالبہ نہیں کیا تو خصم پر اس کی وضاحت ضروری نہیں ہے. بہرحال سائل نے مطالبہ کیا، خصم نے اس کی وضاحت کر دی، یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا. اب دیکھا جائے گا کہ اس مقدمہ کو اور اس قضیہ کو پیش کرنے میں یہ ناقل ہے یا مدعی ہے. اگر یہ ناقل ہے تو اب سامنے والا شخص مقابل مناظر اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تصحیح نقل کرے، نقل کی صحت کو بیان کرے. جو نقل کی صحت کو اس انداز میں بیان کرے گا، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے تو کسی معتبر کتاب کا حوالہ دے دے گا کہ فلاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بیان کیا ہے اور وہ شخصیت معتبر ہے. لیکن آج کے دور میں فقط زبانی طور پہ بیان کافی نہیں ہے، چاہیے کہ کتاب دکھا بھی دے. یہ ہے اگر اس نے جو گفتگو کی تھی بحیثیت ناقل کی تو اب اس کی طرف سے تصحیح نقل کا مطالبہ اس نے نقل پیش کر دی اور تصحیح نقل کر دی. اب یہ معاملہ مکمل ہو جانا چاہیے، اصولی طور پر یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے جو گفتگو کی وہ بحیثیت مدعی کی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا نظریہ ہے یا اس کا دعویٰ بدیہی یا خفیہ ہے. اگر اس کا دعویٰ نظریہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ دلیل پیش کرے. ذہن میں رکھیں یہ خصم دلیل پیش کرے گا، اس کے بعد یہ معلل کہلائے گا. معلل نے دلیل پیش کر دی، اس کے جو مقابل سائل ہے اس کے پاس 3 راہیں ہیں، اس کے پاس 3 رستے ہیں. وہ منع وارد کر سکتا ہے، نقض وارد کر سکتا ہے، معارضہ کر سکتا ہے. منع بلا سند یا مع سند. نقض کی 2 صورتیں تخلف اور لزوم محال، اور معارضہ کی تو 3 صورتیں معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر. ٹھیک ہے. اب جو سائل ہے اس نے 3 اعتراض وارد کر دیے. سائل نے 3 اعتراض وارد کیے تو معلل کیا کرے گا؟ ذہن میں رکھیں معلل کے پاس 2 بڑے منہج ہیں، ایک عمومی منہج ہے، ایک خصوصی منہج ہے. عمومی منہج کیا ہے؟ یعنی یہ عمومی منہج ہر اعتراض کی صورت میں ہوگا. اس نے منع وارد کیا، نقض وارد کیا یا معارضہ کیا، عمومی منہج ان تینوں سوالات کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے معلل کے پاس. عمومی منہج کیا ہے؟ عمومی منہج میں پھر آگے 2 رستے ہیں. ایک ہے کہ یہ تغییر دلیل کر دے یا اس مقدمہ ممنوع اس مقدمہ کو بدل دے جس پر اعتراض ہے، یعنی تغییر دلیل کرے یا تغییر مقدمہ کرے. تو نظار نے یہ بھی کہا کہ تغییر دعویٰ کر دے، لیکن یہ بات جو ہے وہ خدشہ سے خالی نہیں ہے، اعتراض سے خالی نہیں ہے. بہرحال ایک صورت ہے اس کے پاس کہ تحریر کرے، تحریر دلیل کرے اس انداز میں کہ اس نے جو منع وارد کیا، نقض وارد کیا یا معارضہ کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی دلیل پر وارد نہ ہو. تو عمومی منہج میں آگے 2 رستے ہیں، ایک تغییر ہے اور دوسرا تحریر ہے. اور دوسرا ہے اس کے پاس خصوصی منہج. خصوصی منہج کیا ہے؟ اس نے اگر منع وارد کیا سائل نے تو اس کے پاس خصوصی منہج، اس خصوصی منہج میں پھر اس کے پاس 2 طریق ہیں. ایک طریق کیا ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا. اس نے منع وارد کیا، اس کو چاہیے معلل کو کہ مقدمہ ممنوعہ پر دلیل قائم کرے اور اس کو ثابت کرے. یہ جو منہج ہے یہ عام ہے اس کے پاس. جو سائل تھا اس نے منع کے ساتھ سند پیش کی تھی، جب بھی اس کا یہ وظیفہ اس کے پاس موجود ہے اس نے دلیل پیش نہیں، اس نے سند پیش نہیں کی، جب بھی اس کے پاس یہ رستہ موجود ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. دوسرا وظیفہ اس کے پاس خصوصی منہج، منع کی صورت میں خصوصی منہج کا جو دوسرا طریق ہے اس کے پاس وہ یہ ہے کہ اس نے اگر سند پیش کی تو اب یہ سند کو باطل کرے. لیکن سند کو باطل کرنے کی صورت میں
کیا ضروری ہے کہ اس سند کو مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ثابت کرے. مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ثابت کرے گا تو اب اس سند کا ابطال اس کے لیے مفید ہوگا، ورنہ سند کا ابطال اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. یہ اس کی جانب سے منع وارد ہوا تو اس کا خصوصی منہج. اس کی جانب سے نقض وارد کیا گیا، چاہے نقض تخلف کی صورت میں ہو یا لزوم محال کی صورت میں. معارضہ کیا گیا، چاہے معارضہ بالقلب ہو، معارضہ بالمثل ہو یا معارضہ بالغیر ہو، بہر صورت اس کے پاس اب 3 منہج خصوصی طور پہ آتے ہیں. وہ کون کون سے؟ یہ منع وارد کر سکتا ہے، یہ نقض کر سکتا ہے اور معارضہ کر سکتا ہے. غور کریں، اس نے منع وارد کیا یا نقض وارد کیا یا معارضہ کیا. جب اس کی جانب سے نقض اور معارضہ ہوتے ہیں، یہ تھا معلل اول، اب یہ بن گیا سائل. ٹھیک ہے، وہ یہ سائل ثانی بن گیا، وہ سائل اول تھا. اب جو وظیفے، جو چیزیں اس کے پاس تھیں، جو اختیارات اس کے پاس تھے، وہ اختیارات اس کے پاس آ چکے ہیں. اس نے منع وارد کیا، نقض وارد کیا یا معارضہ کیا، اس کی حیثیت سائل کی. غور کریں، منع وارد کریں تو مقابل کے پاس 2 رستے، یہ نقض وارد کریں تو مقابل کے پاس 3 رستے، یہ معارضہ کریں تو مقابل کے پاس 3 رستے. یہ گفتگو یوں ہی آگے بڑھتی جائے گی. یہ ہے اوصاف. اس کے بعد گفتگو وہاں پر مکمل ہوگی جب یہ نظریات بدیہیات پر پہنچیں گے تو اب اس مناظرہ کا جو تیسرا جز ہے مقاطع، وہاں تک بات پہنچ جائے گی. یہ اس صورت میں جبکہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ نظریہ تھا، اور اگر وہ بدیہیہ خفیہ تھا تو اب اس کا مقابل اس سے تنبیہ کا تقاضا کرے گا. اس سے تنبیہ پیش کر دی تو بات مکمل ہو جانی چاہیے. لیکن یہ کہا جاتا ہے، میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو 3 سوال ہیں اس تنبیہ پر بھی وارد کیے جاتے ہیں لیکن ان کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. بات آپ سمجھے، یہ ہے مناظرہ کی ترتیب طبی.